یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 تا 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جس وقت تم تھے ادھر والے کنارے پر اور وہ تھے ادھر والے کنارے پر، اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدے پر ایک ساتھ، لیکن اللہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد، اور جیے جسے جینا ہے قیام حجت کے بعد، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے وہ کافر دکھائے آپ کو آپ کے خواب میں تھوڑے، اور اگر آپ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اس کو خوب معلوم ہے جو بات دلوں میں ہوتی ہے۔ اور جب تم کو دکھلائی وہ فوج کے مقابلے میں تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، اور تم کو تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں، تاکہ اللہ کر ڈالے وہ کام جو مقرر ہو چکا تھا، اور اللہ تک ہی تمام امور پہنچنے والے ہیں۔ مذکورہ آیات میں غزوہ بدر سے متعلق جو سلسلہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات سے چلا آ رہا ہے، کفر اور اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا جس نے ظاہری اور باطنی طور پر اسلام کی برتری اور حق کی برتری کو کفار پر ظاہر کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے اس معرکے کی تفصیلات کو بیان کرنے میں اہتمام کا ذکر فرمایا ہے، اہتمام کیا ہے، اور جیسے پچھلی آیات کے اندر بھی اسی کا ذکر چلا آ رہا تھا، یہاں اس واقعے کا یعنی اس معرکے کا اگلا حصہ یہ بیان کیا گیا۔ اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ جب اہل ایمان ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو کہ ظاہری اعتبار سے مناسب نہیں تھی، یعنی وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں ریت تھی اور وہاں چلنا پھرنا دوبھر تھا، اور پانی بھی وہاں موجود نہیں تھا، اور درخت اور سایہ بھی موجود نہیں تھا، جبکہ کفار جس مقام پر تھے وہاں ریت نہیں تھی اور پانی بھی ان کے قریب تھا۔ اس لحاظ سے یہ فرمایا گیا کہ ظاہری اعتبار کے حالات کے اعتبار سے یہ چیزیں، یہ اسباب ایسے تھے کہ جو اہل ایمان کی مخالفت میں جا رہے تھے،
لیکن یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہی اسباب کے ذریعے سے اہل ایمان کو فتح اور نصرت عطا فرمانی تھی۔ اگر اسباب ایسے ہوتے کہ جو ظاہری حالات کے اعتبار سے بھی فتح کی طرف جا رہے ہوتے، یعنی اہل ایمان کی تعداد زیادہ ہوتی اور ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہوتا یا برابر کا مقابلہ ہوتا، تب بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ باوجود اس کے کہ ساز و سامان بھی کم اور تعداد بھی کم اور جگہ بھی ایسے ملی کہ جو جنگی اعتبار سے نامناسب تھی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہونے کی دلیل، اور کفار کو یہ بات بتانا مقصود تھا کہ باوجود اس کے کہ تمہاری تعداد زیادہ اور ساز و سامان بھی زیادہ اور جنگی اعتبار سے تمہیں جگہ بھی اچھی مل گئی، لیکن تم نے دیکھ لیا کہ اہل ایمان پر تمہیں فتح حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان حق پر ہیں، لہٰذا وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو اللہ رب العزت ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ بات پچھلی آیات کے اندر بھی گزر چکی، اور یہاں ان آیات کے اندر اس مارکے کے لیے، غزوہ بدر کے لیے جو محاذ جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ ظاہری اعتبار سے مسلمان غلط جگہ پر تھے اور جنگی اعتبار سے یہ جگہ انتہائی نامناسب تھی۔ اس کے باوجود دونوں کناروں کا جو پتہ دیا گیا وہ اہل ایمان کو بھی بتانے کے لیے تھا کہ تمہاری جگہ مناسب نہیں تھی، تاکہ اہل ایمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو مدد اور نصرت آنے والی تھی اس کا یقین ان کے دلوں کے اندر آ جائے۔ دوسری چیز یہ کی گئی کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی نظروں میں کفار کے لشکر کو کم دکھایا، اور کفار کی نظروں میں اہل ایمان کے لشکر کو کم دکھایا، جبکہ اہل ایمان کا لشکر ویسے ہی کم تھا۔ لیکن فرمایا گیا کہ دو چیزیں ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اہل ایمان کے لیے ان کی بشارت اور ان کی ہمت افزائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کا لشکر کم دکھایا گیا، اور پھر بیداری کی حالت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بھی کفار کا لشکر کم دکھایا گیا۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے معلوم کیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کے کھانے پینے کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے اہل عرب اس چیز سے اندازہ لگایا کرتے تھے کسی جمعیت، کسی گروہ کا، کہ ان کے لیے کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، اور ایک اونٹ 100 آدمی کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ایک تخمینہ اور اندازہ لگایا جاتا تھا۔ تو 10 اونٹوں کے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد لگ بھگ 1000 کے قریب تھی۔ اور اسی طرح کفار کی نظروں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں یوں دکھایا گیا کہ وہ پہلے سے کم تھے، لیکن انہوں نے آپس میں ان کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تو اتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا جا سکے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک نے کہا کہ یہ تو 90 کے قریب لوگ ہوں گے، دوسرے نے کہا کہ 90 نہیں بلکہ 100 کے قریب ہوں گے، یعنی ایک اونٹ ان کے لیے ذبح ہو تو 100 آدمی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آیات کے اندر یہی فرمایا گیا۔ ایک بات تو یہ کہ آپس میں کوئی معاہدہ ان کا نہیں ہوا جنگ کے لیے کہ باقاعدہ طور پر جگہ کا تعین ہو اور وقت متعین ہو اور پھر مسلح ہو کر جنگ کے لیے آئیں، ایسی کوئی صورت اس مارکے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اتفاقی طور پر اس قافلے کو روکنے کے لیے تاکہ کفار کو مدد نہ ملے اور ان کی قوت نہ بڑھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر چلے آئے تھے، اور یہ کوئی باقاعدہ مسلح جنگ نہیں تھی، نہ ان کی طرف سے نہ اہل ایمان کی طرف سے، وہ بھی ایک قافلہ تھا۔ البتہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے نوجوان جو تیار ہو گئے تھے ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی آپس میں تم اگر وعدہ کر لیتے تو پھر تم میں سے کوئی بھی اس پر نہ پہنچتا۔ اہل ایمان کی طرف سے تو یہ بات تھی کہ ان کی تعداد کم، ساز و سامان کم ہونے کی وجہ سے وہ شاید اس پر
ہمت نہ کرتے کہ ان کے ساتھ مسلح جنگ کی جائے جبکہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، اور کفار لوگ اپنے سے کم والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے، اور پھر اس کے لیے انہیں اپنی قوت اور قبیلوں کو جمع کرنا پڑتا۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے تو پھر وعدے پر ایک ساتھ نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ اس کام کو کرنا چاہتا تھا جو کہ اللہ مقرر کر چکا تھا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ جو مرے وہ بھی قیام حجت کے بعد مرے، اور جو جیے وہ بھی قیام حجت کے بعد۔ فرمایا کہ معرکہ ہو جانے کے بعد جو فتح و نصرت اہل ایمان کو حاصل ہو گئی تو یہ معلوم ہو جائے کہ جو اپنی جان کو اس راہ میں دے اس پر حجت یہ پوری ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اہل حق کے لیے ہے۔ تو اب وہ جیے گا تو حجت اس پر پوری ہو گئی، تو حق پر اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور وضوح حق کے بعد، یعنی حق کے واضح ہو جانے کے بعد وہ جیے گا، اور پھر اگر نہیں جیے اس پر آتا تو پھر اسی پر ہی وہ مرتا ہے، تو قیام حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی وہ پھر مرے گا تو اپنے ہی ثواب دید پر وہ مرے گا، جبکہ اللہ کی طرف سے حق کو واضح فرما دیا گیا تھا۔ پھر جب اللہ نے وہ کافر دکھائے آپ کو آپ کے خواب میں تھوڑے، اور اگر آپ کو زیادہ دکھلا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے۔ ایک معاملہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کی ہمت بندھانے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی نظروں میں کفار کو کم دکھا دیا، اور اللہ نے اس چیز سے انہیں بچا لیا کہ وہ آپس میں جھگڑا کریں یا ہمت ہار جائیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی اس چیز سے حفاظت فرما لی، اور آگے فرمایا کہ یہ صورت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ بعض اہل ایمان کے دلوں میں یہ بات آ رہی تھی، جیسے سورہ انفال کی ابتدائی آیت کے اندر یہ بات گزر چکی کہ وَهُمْ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ وہ لوگ گویا ایسے تھے کہ جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے اہل ایمان کہ یہاں مقابلہ کرنا اپنے آپ کو موت کی طرف لے جانا ہے، موت کے گڑھے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ تو اللہ دلوں کے حال جان رہے تھے، تو اللہ نے اس کے مطابق ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ ان کے قدموں کو ثابت کر دیا، اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہونے کی صورت تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب جب اہل ایمان نے کفار کے لشکر کو تھوڑی تعداد میں دیکھا تو ان کی ہمت بندھ گئی، پھر ان کے ساتھ فرشتوں کے نزول کا بھی وعدہ اللہ رب العزت نے فرما لیا، جس کا مشاہدہ انہوں نے اصحاب کرام اور اہل ایمان نے دوران جنگ معرکہ کے دوران بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ فرشتے ان کے ساتھ مل کر قتال کر رہے ہیں۔ دوبارہ فرمایا کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آیت میں ہلاکت اور زندگی کو قیام حجت فرمایا گیا ہے، اس سے کیا مراد لی گئی ہے؟ اس آیت میں ہلاکت سے مراد کفر اور حیات سے مراد اسلام ہے، یعنی جو کوئی ہلاک ہوگا تو وہ کفر پر ہلاک ہوگا، اور وہ پھر کیونکہ حق واضح ہو گیا، اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو اور اسلام پر آئے گا تو اس کو زندگی ملے گی۔ مطلب یہ کہ حق واضح ہو جانے کے بعد غلط فہمی کا، نافہمی کا عذر ختم ہو گیا۔ اب جو کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو وہ دیکھتی آنکھوں کے ساتھ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اور جو اسلام کو اختیار کرتا ہے حق کے واضح ہو جانے کے بعد وہ دائمی زندگی کو اختیار کر رہا ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العزت جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے کہ دلوں کے اندر جو کفر چھپے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر جو ایمان ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کے مطابق ان کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔